we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. امریکی صدر ٹرمپ کا ابن حمص کو امریکی علاقہ قرار دینے کا انڈیا نیویارک میں پولیس اکیڈمی کی تقریب سے خطاب میں کہا، ہم نے ایران کو بری طرح شکست دیتی ہے، بہت جلد میں ابن حمص کو امریکی علاقہ قرار دوں گا۔ ایران پر جو بحری ناکہ بندی عائد کر رہے ہیں وہ انتہائی سخت اور ناقابل عبور ہے۔ ایران کو اس کی موجودہ راہ پر گامزن رہنے نہیں دے سکتے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان، پوری قوم یک زبان، سلامت رہے پاکستان۔ ملک بھر میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے کا سلسلہ جاری۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ مزار اقبال پر بھی گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی گئی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے قومی پرچم سربلند کیا۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ ملک بھر کی عدالتوں، گورنر ہاؤس اور وزراء ہاؤسز میں سبز ہلالی پرچم بلند کیا گیا۔ مظفر آباد میں یوم آزادی کی تقریب، قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے پرچم کشائی کی۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات۔ ایوان صدر میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان تاریخی معاہدے سے آگاہ کیا گیا۔ صدر کا دفاعی معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا، مارکے حق نے ثابت کیا پاکستان امن کا خواہاں اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ کہا، پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور علاقائی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت مسئلہ کشمیر کے حل میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کرتا ہے۔ پوری قوم بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مقروض ہے۔ یوم آزادی پر جی ایچ کیو میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ ملک کی دفاع اور سلامتی اور خود مختاری کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم کیا۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک آزادی کے تمام اکابرین کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب، قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکے حق میں کامیابی، شہداء اور غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت۔ مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروسز چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سوینئر پیش کیا۔ تقریب کے بعد فیلڈ مارشل سعید عاصم منی، صدر اور وزیر اعظم شہداء غازیوں کے اہل خانہ میں گھل مل گئے۔ لواحقین سے ملاقات میں کہا، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے شہداء مارکہ حق کے لواحقین کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ واگا بارڈر پر جشن آزادی کی پروقار تقریب، پنجاب رینجرز کے جوانوں کی پیٹ، لیڈیز رینجرز بھی شانہ بشانہ، جوانوں کے قدموں کی دھمک، دشمنوں کے دل دہل اٹھے۔ پیٹ دیکھنے آئے عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشار، فضا پاکستان زندہ باد اور تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان کا 79واں جشن آزادی، وطن سے محبت، قومی یکجہتی اور تجدید عہد کا دن۔ K2 کی شدید سرد بلندیوں سے LOC کے محاذوں تک پاک وطن کی حفاظت کا عزم۔ پاک فوج کے جوانوں نے قومی پرچم سربلند کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج پائند آباد کے فلک شگاف نعروں نے لہو گرما دیا۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات ہوئی۔ قومی ترانے کی دھن پر فضا ملی جوش و جذبے سے گونج اٹھی۔
LOC पर वतन के मुहाफिजों का जज्बा भी दीन सरहदों पर मौजूद जवानों की अहले वतन को आज़ादी की मुबारकबाद। पाक फौज के जवान कहते हैं सब्ज लाली परचम की सरबुलंदी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का समर्थन। पहाड़ों से मुहाजों तक पाक फौज वतन की हिफाजत के आज़म को हमेशा मुकद्दम रखती है। बलूचिस्तान भर में आज़ादी का जश्न शानदार तकरीबात। गवादर का समंदर भी सब्ज हिलाली परचमों से सज गया। सैकड़ों माहीगीरों ने जश्न आज़ादी कश्ती रैली निकाली। चागी नोकंडी में हजारों गाड़ियों पर मुश्तमिल कार रैली। शुल्का ने कौमी परचम लहराते हुए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। खुजदार में परचम कुशाई की तकरीब। आज़ादी केक काटे गए। होस्ता मोहम्मद में ज़िला इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी तकरीब का एहतमाम। बच्चों ने मिली नग़मे और टैबलोज पेश किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बगैर बलूचिस्तान कुछ नहीं। अलहदगी की बातें और बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्दी तर्क करें। आए बातचीत से मामलात हल करें। बंदूक के जोर पर आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ना होगा वरना रियासत हर सूरत अपनी रिट कायम रखेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में यौम आज़ादी की पुरवक़ार तक़रीबात परचम कुशाई के बाद शानदार रैली। यूनुस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मीरान शाह में डिप्टी कमिश्नर शिमाली वज़ीरिस्तान ने परचम कुशाई की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर DPO मुशरान अमायदीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिमाली वज़ीरिस्तान पुलिस के चाकूशबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद के डी चौक पर रंगारंग मेला। कल्चरल शो ने शायकीन के दिल मोह लिए। आज़ादी रैली का आगाज तवील तरीन कौमी परचम के साथ किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के दस्तों ने परेड और सलामी पेश की। म्यूजिक के तड़के ने शुरा का लहू गरमाया। ढोल बजाने वालों ने भी समा बांध दिया। क्लाश के रक्स समेत मुल्क भर के सकाफती रक्स और मुंह से आग उगलते लेवा डांस ने सबको हैरान कर दिया। डी चौक हैवी बाइक की घन घरच नई और पुरानी गाड़ियों की रैली ने माजी से हाल का दिलकश सफर तय किया। पाक चाइना दोस्ती की मिसाल ड्रैगन रैली में चीन का सकाफती रंग नुमाया। कार्टून किरदारों ने भी बच्चों को खुश कर दिया। घोड़ों का रक्स इवेंट का हिस्सा। सिख भाइयों ने इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए। एमरजेंसी सर्विसेज में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज शरीक। सार अली बग्गा की शानदार परफॉर्मेंस ने लहू गरमाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी परचम लहराया। इवेंट के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सदर आसिफ अली जरदारी ने 355 अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा। विफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब, अमीर मुकाम अहद चीमा और चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खान फिदान को सितारे पाकिस्तान, तुर्किया के वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर तिजारत को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी गई। रूस के नायब वज़ीर आज़म को भी सिविल अवार्ड दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान खप्पे का नारा। वीडियो पैगाम में कहा सिर्फ 21 साल बाद हम अपनी आज़ादी की सेंचुरी मनाएंगे। हकूक़ का वादा उनसे भी था जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया। हमने इस वादे को अपने आइन में लिखा। इसे बार बार दोहराते भी हैं। मेहनत की कमाई से घर चल सके, नौजवानों को इज्जत का रोजगार मिल सके, हर वोट का एहतराम और हर इलाके को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा मिले। हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान के बच्चे हैं। और जेनजी हमारे यहाँ नहीं होते हैं। जेनजी होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे तो शाहीन है, नौजवान है। हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, सब इंसान के बच्चे हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी कहते हैं हमारे यहाँ जेनजी नहीं, इकबाल के शाहीन और जिन्ना के बेटे हैं। जेनजी तो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क को आग लगाते हैं। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। आइन, पार्लियामेंट, जमहूर और सियासी निज़ाम मौजूद है। सिस्टम तबाह होता तो दुनिया हमसे दिफाई मुआहदे नहीं कर रही होती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मसाइल ज़रूर है लेकिन सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। दुनिया में कहीं अमन कायम करना हो तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। हम खुद अपने मुल्क पर यकीन नहीं रखें तो ये निहायत नामुनासिब होगा। नए सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। नए सूबों की बात करने वाले कई लोग आए, कई लोग लंदन भाग गए। अब जो बात करते हैं अगले दिन एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। बहस 100 बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं।
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز مارجن کی منظوری دے دی. سمری وزارت پیٹرولیم نے بھجوائی تھی. ڈیلرز کا مارجن 8 روپے 64 پیسے سے بڑھا کر 9 روپے 98 پیسے کر دیا گیا. ذرائع نے بتایا پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے فیصلے کی تائید کر دی. اس سے پہلے کامیاب مذاکرات کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہفتے کی ہڑتال کا اعلان واپس لے لیا تھا. وزیر بحری امور اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن اور سید غنی کے گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد سے مذاکرات بے نتیجہ ختم. ٹرانسپورٹ اتحاد کے رہنما ملک شہزاد افغان کہتے ہیں وزیر بحری امور سے وابستہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں. سندھ حکومت سے پارکنگ پلاٹ اور دیگر امور پر آج پھر سے مذاکرات ہوں گے. صدر گڈز ٹرانسپورٹ اویس چودھری نے کہا گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملکی ہڑتال بدستور جاری ہے. بندرگاہوں پر لوڈنگ کے لیے گاڑی موجود نہیں. نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس آج مری ہوگا. وزیراعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر پارٹی قائدین بھی شرکت کریں گے. تھرپارکر اور بہاڑی میں ٹریفک حادثات، 7 نوجوان جان سے گئے. مٹی کے قریب سنیاسر کے مقام پر موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم میں 4 افراد جاں بحق اور 1 شدید زخمی ہو گیا. جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو مٹی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق 4 افراد کے تعلق پدین کے علاقے ملکانی شریف سے بتایا جا رہا ہے. بہاڑی میں بورے والا روڈ پر 2 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق متعدد زخمی ہو گئے. جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی DHQ اسپتال منتقل. کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری. جائے پر پہلے پہنچنے والے ریسکیو اہلکار نے بتایا ہر طرف گملے اور جھاڑیوں کی وجہ سے ریسکیو کام میں مشکلات تھیں. لاش کو جب سیدھا کیا تب پتہ چلا اس کو گولی بھی لگی تھی. میر رضا قتل کیس میں پولیس نے کرائم سین پر عارضی پوسٹ بنا دی. پولیس پر کیس مکمل ختم ہونے تک کرائم سین چھوڑنے پر پابندی لگا دی. میر رضا قتل کے خلاف شارع قائدین پر شہریوں کا احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا کہ میر رضا کو انصاف تک احتجاج جاری رہے گا. دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں جشن آزادی کی تقریبات. پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے سے منایا گیا. پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے قومی پرچم لہرایا. خطاب میں کہا مارکہ حق پاکستان کے خود مختاری اور عوام کے وقار کے تحفظ اور بقاء کے لیے ہمارے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہے. کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کی پروقار تقریب ہوئی. قطر اور سعودی عرب نے بھی سفارت خانوں میں پرچم کشائی. ریاض کا کنگڈم ٹاور بھی پاکستانی پرچم کے رنگوں میں جگمگا اٹھا. دبئی کا برج الخلیفہ پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا. لندن، برلن، سوئٹزرلینڈ، ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا. واشنگٹن میں پاکستان کی یوم آزادی پر سفارت خانے میں پروقار تقریب. پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم لہرایا. تقریب میں صدر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. قائد اعظم کی 150ویں سالگرہ سے متعلق مجسمے کی نقاب کشائی بھی کی گئی. ریاض ایئر نے پاکستان میں فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا. PA کے مطابق ریاض ایئر کی پہلی پرواز RX660 69 مسافروں کو لے کر ریاض سے اسلام آباد پہنچ گئی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر ریاض ایئر کی آمد پر واٹر سیلوٹ پیش کیا گیا. ریاض ایئر ریاض اور اسلام آباد کے درمیان ہفتہ وار 7 پروازیں چلائی گئیں. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے ریاض ایئر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. تقریب سے خطاب میں DG PA ذیشان سعید کا کہنا تھا ریاض ایئر کی آمد پاکستان سعودی فضائی تعاون میں اہم سنگ میل ہے. تم لڑکی ہو، نہیں کر سکتی، بابا نے یہ کہا تو میں نے بھی کر کے دکھایا اور آج بابا مجھے بیٹی نہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں. لیاری سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی پہلی خاتون باکسر عالیہ سمرو بنی ARY نیوز کے جشن آزادی پروگرام کی مہمان. اداکارہ مہوش شجاعت نے عالیہ پر فلم بنانے کا اعلان کر دیا.